الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود۔ سورۃ قاف اس کی 36 نمبر آیت ہے۔ اس کے مضامین شروع صورت سے یہاں تک آپ نے جو مضامین سماعت فرمائے ان میں قرآن پاک کی حقانیت اور اللہ رب العزت کی قدرت، نافرمانیوں پر عذاب، اللہ کا علم، تخلیق انسان اور پھر موت اور قیامت کا دن اور وہاں آنے والے حالات، اور اسی طرح اس کے بعد جنت اور جہنم، یہ سارے مضامین آپ تفصیل سے سنتے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت یہاں یہ ارشاد فرماتے ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا، ان سے پہلے یعنی کفار مکہ سے پہلے کتنی امتوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں۔ ہم اشد منہم بطشا، وہ قوت میں ان سے زیادہ تھے۔ فنقبوا فی البلاد، اور شہروں کو چھانتے پھرتے تھے۔ حل من محیص، کہیں بھاگنے کی جگہ بھی نہ ملی، یعنی جب ہمارا عذاب ان پر آیا تو انہیں کہیں بھاگنے کی جگہ نہ ملی۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید، اس میں نصیحت ہے اس شخص کے لیے جس کا دل ہو، یعنی سمجھنے والا دل ہو، یا وہ کان لگائے، یعنی دل سے متوجہ ہو کر کان لگائے بات کی طرف، او القى السمع وهو شہید، یا وہ متوجہ ہو کر کان لگائے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ، اور ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دن میں، یعنی 6 دن کی مقدار میں پیدا کیا۔ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور ہمیں تھکان نے چھوا تک نہیں۔ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، آپ صبر کیجئے ان کی باتوں پر۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، اور اپنے رب کی تسبیح اور تحمید کیجئے سورج نکلنے سے پہلے، وقبل الغروب، اور غروب ہونے سے پہلے، چھپنے سے پہلے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ،
اور رات کو بھی اس کی تسبیح اور تحمید کیجئے، اور فرض نمازوں کے بعد بھی۔ یہاں تک پہلے ان کے مضامین کو بیان کرتے ہیں، مختصراً تفسیر اس کی میں عرض کرتا ہوں، اس کے بعد وقت کی مناسبت سے اگر وقت ہوا، گنجائش ہوئی تو آگے بھی انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ یہاں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، یعنی ان قریش مکہ اور کفار مکہ سے پہلے ہم کتنی امتوں کو ہلاک کر چکے ہیں۔ ان کی ہلاکت کا سبب کیا تھا؟ وہی سبب تھا جو تمہارے اندر موجود ہے، یعنی کفر۔ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے انہیں ہلاک کیا۔ تم بھی کفر کر رہے ہو تو تم اللہ کے عذاب سے کیسے بچ سکتے ہو؟ یعنی ہلاکت یہ دنیا میں آئی، اور آخرت کا عذاب وہ اور ہے، بلکہ وہ بہت سخت ہے، اور کفر پر مرنے والوں کے لیے تو ہمیشہ ہے، باقی رہنے والا ہے، اور بڑی رسوائی والا عذاب ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کیا۔ دیکھ لو قوم ثمود کس طرح ہلاک ہوئی، قوم عاد کس طرح ہلاک ہوئی، قوم لوط کس طرح سے ان پر پتھروں کی بارش برسا دی گئی، قوم شعیب کس طرح سے ہلاک ہوئی، تو فرعون کس طرح جو ہے وہ تباہ ہوا، نوح علیہ السلام کی قوم کس طرح طوفان میں چلی گئی۔ یہ ساری تفصیل آپ نے پچھلی آیات میں اس کو سنا ہے کہ پچھلی قوموں کی ہلاکت کس طرح سے ہوئی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہم نے ہلاک کیا۔ کیوں ہلاک کیا؟ کفر کی وجہ سے۔ کیا وہ طاقت میں یا قوت میں کمزور تھے؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، ہم اشد منہم بطشا، وہ قوت اور طاقت میں زیادہ تھے، یعنی جو تم قریش مکہ ہو تم سے وہ طاقت اور قوت میں زیادہ تھے، یا ان کے پاس مال و دولت نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں فنقبوا فی البلاد، یعنی اسباب معیشت کے لیے اور دنیا کے مال و دولت کے حاصل کرنے کے لیے وہ شہروں کو چھانتے پھرتے تھے، یعنی سفر کرتے تھے دور دراز اور اسباب معیشت کو تلاش کرتے تھے۔ مال و دولت بھی ان کے پاس تھا، قوت اور طاقت بھی ان کے پاس تھی، بلکہ وہ تم سے زیادہ قوت اور طاقت والے تھے۔ کانوا اشد منہم قوہ، وہ ان سے، قریش مکہ سے، کفار مکہ سے، ان کافروں سے وہ زیادہ طاقت والے تھے، حتیٰ کہ قوم عاد نے کیا کہا، من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ قوت اور طاقت والا کون ہے؟ تو انہوں نے تو یہ نعرہ لگایا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں قوت اور طاقت بھی ان کے پاس زیادہ تھی، اسباب معیشت بھی ان کے پاس زیادہ تھے، لیکن جب ہمارا عذاب آیا تو نہ انہیں ان کا مال بچا سکا، اور نہ ہی کوئی ایسا شہر انہیں بچا سکا یا کوئی جگہ انہیں بچا سکی کہ جہاں جا کر وہ پناہ لے لیتے اور بچ جاتے۔ ایسا نہ ہوا، بلکہ حل من محیص، جب ہمارا عذاب نازل ہوا تو پھر انہیں بھاگنے کی کوئی جگہ نہ ملی۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، یعنی ہم نے کتنی بستیاں ہیں جن کو ہم نے پیس ڈالا، یعنی ہم نے انہیں تباہ کیا، برباد کیا، اور اللہ کے عذاب سے جو ہے وہ ہلاک ہوئے۔ تو آگے اللہ پاک فرماتے ہیں إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ، اس میں نصیحت ہے ہر اس شخص کے لیے جس کا دل ہو، او القى السمع وهو شہید، یا وہ کان لگائے اور وہ حاضر بھی ہو، موجود بھی ہو۔ یعنی ان واقعات کے اندر، یہ جو ہلاکت کے واقعات ہیں، اس میں دیکھو تو اس میں نصیحت ہے۔ نصیحت کون حاصل کرتا ہے؟ جس کے پاس دل ہو۔ دل کیسا ہو؟ سمجھنے والا، ورنہ اللہ نے فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں سمجھتے نہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں سنتے نہیں، أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، بلکہ یہ جانوروں کی طرح اس سے بھی بدتر ہیں۔ تو اصل کیا مطلب؟ دل ہیں سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، کان ہیں سنتے نہیں، کیا ان کے اندر بصارت نہیں، یا آنکھ کانوں میں قوت سماعت نہیں، یا دل میں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں، یہ سب کچھ ہے، لیکن اللہ نے جو دل دیا ہے، جس مقصد کے لیے دیا ہے،
انہوں نے اس دل کو اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا۔ کان دیے تھے ایک مقصد کے لیے، انہوں نے ان کو اس مقصد کے حصول کے لیے استعمال نہیں کیا، آنکھوں کو اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا۔ اسے اللہ فرماتے ہیں تو صحیح، لیکن مطلوب کیا ہے، اس سے مقصود کیا ہے؟ جو مطلوب اور مقصود تھا انہوں نے نہ تو دل سے وہ حاصل کیا، نہ آنکھوں سے اور نہ کانوں سے۔ اس لیے فرمایا دل تو ہیں سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، یعنی جو دیکھنا مطلوب ہے وہ نہیں دیکھتے، جس طرح کا دیکھنا مطلوب ہے اس طرح نہیں دیکھتے، جس طرح کا سننا مطلوب ہے اس طرح یہ سنتے نہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا دل تو ہیں سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، کان ہیں سنتے نہیں، اور یہاں بلکہ اللہ نے فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ ان کی آنکھیں اندھی نہیں بلکہ ان کے دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہو چکے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا دیکھو اس میں بڑی نصیحت ہے، اس میں بڑی نصیحت ہے اس شخص کے لیے جس کا دل ہو۔ پہلی قوموں کی ہلاکت میں بھی بڑی نصیحت ہے، ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ اس میں نصیحت ہے اس شخص کے لیے جس کا دل ہو، ایسا دل جو سمجھنے والا ہو یا وہ کان لگا کر بات کو سنے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہاں دل سے مراد عقل ہے، کیونکہ عقل کا مرکز دل ہے، عقل کا مرکز دل ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں قلب سے مراد حیات ہے، زندگی ہے۔ اس سے فائدہ وہ شخص حاصل کرے گا جس کے اندر عقل ہوگی یا وہ زندہ ہوگا، مردوں کو فائدہ نہیں ہوتا، بے عقلوں کو فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے جہاں اللہ نے قرآن پاک میں نصیحت کے مضامین کو بیان فرمایا اور اللہ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، ان میں سے اکثر وہ ہیں جو عقل نہیں رکھتے، جن کے اندر عقل نہیں ہے، ان میں سے اکثر وہ ہیں جو عقل نہیں رکھتے، یعنی عقل تو ہے لیکن اس کا استعمال درست نہیں ہے، گویا کہ یہ بے عقل ہیں۔ تو ان مضامین سے فائدہ اور نصیحت اس شخص کو ہوگی جس کے اندر عقل ہو یا وہ زندہ ہو اور اس کے اندر زندگی ہو، مردوں کو اور بے عقلوں کو فائدہ نہیں۔ او القی السمع وہو شہید، یہاں آپ غور فرمائیں، اور اس نصیحت کا فائدہ اس کو ہوگا جو کان لگائے اور وہ موجود بھی ہو، حاضر ہو، یعنی متوجہ ہو کر بات کو سنے۔ شہید کا معنی ایک تو ہے حاضر، موجود ہونا، متوجہ ہونا۔ القی السمع، کانوں کو لگائے، یعنی پورے غور کے ساتھ، پوری فکر کے ساتھ اس بات کو سنے اور وہ حاضر ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ مضمون بیان ہوتا ہے یا تقریر ہو رہی ہے، درس ہو رہا ہے، کوئی نصیحت ہو رہی ہے، اس میں فائدہ کس کو ہوگا؟ جو شخص کانوں کے ساتھ اور دل کے ساتھ اپنے پورے وجود کے ساتھ متوجہ ہو۔ اب ایک شخص موجود تو ہے، وہ بات کو سن تو رہا ہے لیکن دلی طور پر وہ وہاں موجود نہیں، حاضر نہیں، تو اس کو اس بات کا فائدہ نہیں ہوتا کہ اس کو پتہ نہیں چلتا کہنے والے نے کیا کہا ہے، کہنے والے نے کیا کہا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا۔ تو اس لیے یہ ہے کہ فائدہ اس کو ہوگا جو وہاں موجود بھی ہو، دل سے حاضر ہو، دل بھی اس کی طرف متوجہ ہو، کان بھی اس کی طرف متوجہ ہو اور بات کو غور سے سنے، تو پھر اس کو نصیحت سے فائدہ ہوگا۔ اسی طرح پہلی قوموں کی جو ہلاکت کا یہاں بیان ہوا، بلکہ اس سے پہلے آپ دیکھ لیں سورۃ قاف کے جو مضامین ہیں بڑے زبردست مضامین ہیں کہ اس میں اللہ نے کس طرح اپنی قدرت کو بیان کیا، اور پھر مرنے کے بعد دوبارہ مردوں کا زندہ ہونا، پھر اللہ پاک نے اپنے علم کا بیان فرمایا، پھر فرمایا کہ دیکھو موت ہے اور موت کے وقت کی حالت اس طرح ہوتی ہے، موت کی سختیوں کو بیان کیا، اس کائنات کے فنا ہونے کو بیان کیا، ہر چیز کے ختم کا بیان کرنے کے بعد دوبارہ وجود دینے کا ذکر فرمایا، محشر کا میدان کس طرح سے ہوگا، کیسے تم حاضر کیے جاؤ گے، کیا کیا صورتیں ہوں گی، تمہارے ساتھ وہاں کیا معاملات پیش آئیں گے، کسی کے لیے جنت
کے فیصلے ہیں۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، یہ لوگ متقی اہل ایمان جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، اور مجرموں کو ہم جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ پھر جب چلے جائیں گے جہنم میں، اللہ پوچھیں گے یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر چکی ہے، وہ کہے گی اور لے کے آؤ۔ اس کی تفصیل آپ نے سنی۔ پھر اللہ اپنا قدم مبارک اس پہ ماریں گے، وہ کہے گی کہ بس بس، یہ مضامین سنے ہیں، اس میں کتنی بڑی نصیحت ہے۔ انسان عقل کو حاضر رکھے، دل کو حاضر رکھے، پھر توجہ کے ساتھ ان مضامین کو سنے تو پھر پتھر دل بھی پانی ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم سنتے بھی ہیں، دلوں سے جانتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، اس کے باوجود ہمارے دلوں پر کیوں اتنا اثر نہیں ہوتا کہ ہمارے دل گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے، اللہ سے دوری کی وجہ سے، دنیاوی محبت کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اوپر زنگ لگ چکا ہے، ہمارے دل سیاہ ہیں۔ جس طرح کی نصیحت حاصل کرنی چاہیے تھی اس طرح کی نصیحت حاصل نہیں کی۔ کیوں جہنم کا یعنی عذاب سن کر، جہنم کے حالات سن کر، اور اس کے بعد بھی ہمارے دلوں میں نرمی نہ آئے اور دل سخت رہیں؟ تو یہ کیا ہے؟ ہم غور کریں کہ ہم کتنے گناہوں میں، کن گناہوں میں مبتلا ہیں، کیا کیا نافرمانیاں ہم سے ہو رہی ہیں، ہماری کمائی کیسی ہے، ہم کیا کھا رہے ہیں، کہیں حرام تو ہمارے اندر نہیں جا رہا، اس حرام کی وجہ سے ہم حق بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، دلوں کی سیاہی آ چکی ہے، کہیں جھوٹ تو نہیں بولتے، کہیں کسی کے ساتھ دھوکہ تو نہیں ہے، کسی کے اوپر ظلم و ستم تو نہیں ہے، ہمارے مال جو ہے وہ سود پر تو نہیں آ رہے، ہماری تجارت سود پر تو نہیں چل رہی۔ ہم اپنے اس نظام کو دیکھیں، ہم کن برائیوں میں مبتلا ہیں، اور پھر جو برائیاں نظر آئیں ان کو چھوڑتے جائیں اور اللہ کی طرف توبہ کریں تو دل پاک اور صاف ہوں گے۔ جب دل پاک اور صاف ہوں گے، حق بات فوراً دل کے اندر اثر کرے گی، دل نرم ہوں گے، اللہ کے لیے جھکیں گے، دل نورانی ہے، اس کی ظلمت ختم ہوگی تو نور آئے گا۔ قرآن نور ہے، ہم قرآن پڑھتے ہیں، اس کی نورانیت ملتی ہے، اس کو سنتے ہیں، نورانیت دلوں میں آتی ہے۔ اور اگر دل سیاہ ہوں گی تو اس کے نور سے ہمیں فائدہ نہیں ہوگا۔ دن اور رات آپس میں جمع نہیں ہو سکتے۔ رات آتی ہے اس وقت جب دن کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، پھر دن کی روشنی جب سورج نکلتا ہے ظاہر ہوتی ہے تو رات ختم ہو جاتی ہے۔ ظلمت اور نور، تاریکی اور روشنی یہ آپس میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح جو دل ہے یہ قرآن پاک نور ہے، اور اگر گناہوں کی وجہ سے ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں تو پھر یہ نور اور ظلمت کیسے جمع ہوں گی؟ اس لیے ظلمت کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ کے آگے آ کر پکی سچی توبہ کر کر گناہوں کو چھوڑ دیں، اعمال صالحات میں پابندی کے ساتھ کثرت کریں اور دین کی طرف زیادہ آئیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں، پڑھیں، اور اسی طرح جو صدقات ہیں، خیرات اور نیکی کے جتنے کام ہیں وہ سارے کے سارے کریں تو دل جو ہے وہ منور ہوگا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ان مضامین سے فائدہ اور نصیحت کس کو حاصل ہوگی؟ جس کا دل ہوگا یا کانوں سے متوجہ ہو کر وہ سنے گا۔ تو دو طریقے ہیں علم کو حاصل کرنے کے، دو طریقے ہیں نصیحت قبول کرنے کے۔ ایک تو انسان عاقل ہو اور پھر دل کے ساتھ اور کانوں کی توجہ کے ساتھ اس کو سنے تو اس کو علم سے فائدہ ہوگا۔ اور اگر انسان اس طرح نہ کرے، غافل دل سے بیٹھا ہوا ہے، دعا مانگتا ہے تو دل غافل ہے، توجہ کہیں اور ہے اور ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھائے ہوئے ہیں، تو غافل دل کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ آج ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارے بس الفاظ ہیں، دل سے ہم اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، یا ہمارے لباس میں فرق، ہمارے کھانے میں شبہ، ہمارے پینے میں شبہ، پتہ نہیں حلال ہے حرام ہے، حرام کا ہوگا تو پھر بھی دعا قبول نہیں ہوگی، دل غافل ہوگا تو پھر بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے اچھے دل کے ساتھ اور پاک صاف دل کے ساتھ اور حلال اور طیب مال کے استعمال کرتے ہوئے انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو پھر اللہ دعا قبول کرتے ہیں، اور قبولیت کی مختلف صورتیں ہیں، پھر کسی موقع پر انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں جس کا دل ہو یا وہ کان لگا کر سنے، وہاں موجود ہوگا تو اس کو فائدہ ہوگا، اور اگر ان چیزوں کے اندر وہ غفلت برتتا ہے تو پھر
ان مضامین اور نصیحت سے اسے فائدہ نہیں ہوگا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے 6 دن میں پیدا کیا۔ یعنی جب اللہ نے آسمان اور زمین اور ساری کائنات کو بنایا تو دن اور رات تو تھے نہیں اس وقت، تو 6 دن میں کیسے؟ یعنی 6 دن کی مقدار میں ہم نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر شبے میں پڑے ہوئے ہو کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، تو پھر دوبارہ جو ہے ہم کیسے زندہ ہوں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ سارا میری قدرت سے ہوگا، میری قدرت سے ہوگا۔ دیکھو میری قدرت تمہیں نظر نہیں آتی کہ میں نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا۔ یہ مخلوق وہ ہے جو انسان اوپر اٹھائے تو آسمان ہے، نیچے دیکھتا ہے تو زمین ہے، یہ ہمیں نظر آتی ہے۔ آسمان اور زمین کیا ہیں؟ یہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں دیکھو اتنا بڑا آسمان میں نے بنایا اور یہ زمین میں نے پھیلا دی۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، آسمانوں کو بنایا بغیر ستون کے، بغیر دیواروں کے، بغیر سہارت کے، بغیر سہارے کے، اور اپنے حکم سے ہم نے آسمان کو کھڑا کیا، زمین کو بچھایا اور اس میں سب کچھ ہم نے رکھ دیا۔ اور کتنی بڑی میری یہ قدرت ہے۔ تو جس اللہ نے آسمان اور زمین کو بنایا اپنی قدرت سے، وہی اللہ دوبارہ تمہیں زندہ کرے گا اپنی قدرت سے۔ تو میری قدرت کا یہ نظارہ تو تمہارے سامنے ہے، اس منظر کو تو تم دیکھ رہے ہو کہ یہ جو میں نے آسمان زمین بنائے، تو میں نے جب قدرت سے بنائے تو دوبارہ مردوں کو زندہ کرنا یہ میری قدرت میں کیوں نہیں؟ میں بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ ایسا زندہ کروں گا کہ ان انگلیوں کے جو پورو ہیں، ان کے اندر جو خطوط ہیں، قیامت کے دن جب دوبارہ زندہ کروں گا تو انہی خطوط کے ساتھ تمہیں زندہ کروں گا، ان میں بھی فرق نہیں آئے گا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دن کی مقدار میں پیدا کیا۔ وما مسنا من لغوب، اور ہمیں کوئی تھکان نہیں پہنچا، ہمیں تھکان نے چھوا تک نہیں۔ ایسے نہیں کہ تم اپنے اوپر قیاس کرو، کوئی بڑا مشکل کام تم کرو، بھاری کام اور بوجھل کام کرو تو کیا ہوتا ہے؟ تھک جاتے ہو۔ اللہ پاک کی ذات اس سے پاک ہے، وہ عیبوں سے پاک ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وما مسنا من لغوب، ہمیں تھکان نے چھوا تک نہیں۔ اولم يروا ان اللہ الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے جو ہے پیدا کرنے میں اللہ کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی، اسی طرح اللہ جو ہے وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، یہاں سے تسلی دی جا رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کی باتوں پر آپ صبر کیجئے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ، یہ جو آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں، ان باتوں سے ایسی قرآن پاک کے آنے کے بعد اور پھر ایسی واعظ اور نصیحت کے بعد بھی اگر یہ نہیں مانتے اور پھر آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو ان کی باتوں پر آپ صبر کیجئے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، اور اپنے رب کی تسبیح اور تحمید کیجئے سورج نکلنے سے پہلے، چھپنے سے پہلے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، رات کو اس کی تسبیح تحمید کیجئے۔ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور فرض نمازوں کے بعد۔ یہاں سے تسلی دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو ان کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے تو آپ اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ ایک نسخہ ہمیں بھی دیا، قرآن پاک تو سب کے لیے ہے۔ اگر آپ کو تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت آئی ہے، کوئی کہیں سے غم پہنچا ہے تو کیا کرو؟ اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ لیکن ہماری کیا حالت ہوتی ہے کہ جب کوئی مسئلہ آتا ہے، کوئی حالات آتے ہیں تو ہم سیدھا ٹی وی کو آن کرتے ہیں یا نیٹ کو آن کر دیکھنے لگ پڑتے ہیں، اللہ کی طرف ہماری نظر ہی نہیں جاتی۔ اللہ پاک معاف فرمائے اور ہماری اصلاح فرمائے، ہمارے دلوں کو اللہ اپنی طرف پھیر دیں۔ اس میں کیا ہے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے۔ یہاں فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی تسبیح اور تحمید کیجئے قبل طلوع الشمس، سورج نکلنے سے پہلے۔ اچھا، یہاں جس طرح عام تسبیحات مراد ہیں، اسی طرح یہاں فرض نمازوں کا بھی ذکر ہے۔ قبل طلوع الشمس، سورج نکلنے سے پہلے کون سی نماز ہوتی ہے؟ فجر کی نماز۔
اور وقبل الغروب یعنی فجر کی نماز پڑھیے، وقبل الغروب اور غروب سے پہلے ظہر اور عصر، یہ دن کی نمازیں غروب سے پہلے آتی ہیں، اور اسی طرح وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، رات کے اندر رات کو اللہ کی تسبیح بیان کیجئے یعنی مغرب اور عشاء، اور اسی طرح دوسری وَأَدْبَارَ السجود اس یعنی فرض نمازوں کے بعد بھی اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، یعنی اس میں تسبیحات سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ بھی ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ تسبیحات میں سنتیں بھی ہیں اور نوافل بھی ہیں، تو نماز پڑھیے اور اسی طرح اللہ کی تسبیحات بیان کیجئے، اس کی تعریف کیجئے، کیونکہ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتا ہے، اور یہ کتنے ہو گئے 99، اور آخر میں 100 کو پورا کرنے کے لیے وہ کیا پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کی موجوں کے برابر بھی ہوں، ان تسبیحات سے گناہ معاف۔ اسی طرح جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ صرف سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، اور جو شخص سبحان اللہ العظیم و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ یہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے، قیامت کے دن کوئی شخص اس سے افضل عمل لے کر نہیں آئے گا، قیامت کے دن کوئی شخص اس سے افضل عمل لے کر نہیں آئے گا مگر وہی شخص آئے گا جس نے یہی تسبیحات پڑھی ہوں اتنی مقدار میں، تو یہ سب سے افضل عمل وہ ہے جو قیامت کے دن جو ہے وہ لے کے آئیں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، میرا یہ کہنا مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے، اور امام بخاری یعنی پوری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ان سب سے زیادہ محبوب کیا ہے، یہ کلمات ہیں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین یہ مصلی پر فجر کے وقت بیٹھی ہوئی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے لیے تشریف لے گئے، اس کے بعد اشراق، پھر چاشت کے وقت آپ تشریف لائے تو یہ اسی حالت میں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جس حالت میں تمہیں چھوڑ کے گیا تھا ابھی تک اسی حالت پہ ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ اسی حالت پہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے جانے کے بعد میں نے 4 کلمات پڑھے، اگر ان کا وزن تمہارے ان تمام اعمال اور وظائف سے کیا جائے تو وزن میں وہ بھاری ہیں، وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، یہ 4 کلمات 3 مرتبہ پڑھو تو فرمایا کہ جتنے تمہارے وظائف ہیں ان سب سے زیادہ وزنی یہ اعمال ہیں، اس لیے تسبیحات کی کثرت سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے جہاں سے جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ ملا، تو ان تسبیحات کی کثرت کریں۔ نمازوں کی پابندی، فرض نماز، نوافل اور اسی طرح اذکار، زندگی رہی تو انشاءاللہ اذکار ذکر کے اوپر جو ہے ایک یعنی مکمل جو ہے وہ درس دیں گے، اللہ نے توفیق دی، اللہ کا فضل اور توفیق سے انشاءاللہ آج یہاں تک کافی ہے انشاءاللہ، اور آگے جو ہے وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ اگلے درس میں انشاءاللہ یہاں سے بیان ہوگا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ